جو ہے وہ 10 نکات کا منشور ہم نے پہلے بھی پیش کیا تھا. اس میں سب سے پہلے یہی ہے کہ ایک مائنز اینڈ منرلز کا ایک یونیورسٹی قائم کرنا. اس کے علاوہ جو گوادر کا جو اکنامک کوریڈور ہے اس کے ماتحت چاغی میں ایک انڈسٹریل زون بنانا. اس کے علاوہ جو ہم ہر جگہ پہ جاتے ہیں ہم جو ہے بیسک فیسلٹیز میں جس میں روڈ آتے ہیں، جس میں آپ کا انفراسٹرکچر آتا ہے، جس میں آپ کی ہاسپٹلز آتے ہیں، اس میں 15 سال پیچھے ہیں. تو اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اس 5 سال میں ہم 15 سال کا کام کریں انشاءاللہ. جس میں بہت سے روڈ ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے ادھر نہ ہمارے کیپٹل کے روڈ اس طرح کے اس میں کے ہیں، نہ باقی اب دوسرے علاقے میں جاتے ہیں وہ سارے اسی طرح. تو انفراسٹرکچر پہ ہمارا بہت مین فوکس رہے گا کہ اس میں ہم یہی کہیں گے کہ انشاءاللہ 10 سال 15 سال کی محنت اور جو کام ہوں گے وہ ہم 5 سال میں کر کے دکھائیں گے. ہم دیکھتے ہیں اب جس کے پاس جس کو اللہ نے نوازا ہو اس کے لیے تو آسانی ہے کہ کسی بھی شہر جا کے اپنا علاج کر سکتا ہے. جو غریب ہے وہ تو اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں، وہ پھر ان کو مجبوراً جانا پڑتا ہے کوئٹہ کی طرف یا پھر ادھر سے بھی آگے، کیونکہ ادھر اگر ہاسپٹل کی فیسلٹی موجود ہو تو ان کا مطلب خرچہ آپ سمجھو 1 روپیہ آئے گا. یہی اگر وہ کوئٹہ جا کے کرے تو 3 برابر، کیونکہ ان کو پھر ادھر رہائش کا بھی مسئلہ ہوگا، ادھر پھر ان کو کھانے پینے کا آپ کو پتہ ہے ہر طریقے کا، کیونکہ وہ مسافر ہے ظاہری سے. تو مین ہمارا جو مقصد ہے وہ ہاسپٹلز پہ ہے انشاءاللہ. ہاسپٹل صحت کا نظام ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح بنائے کہ گھر در گھر مطلب آپ سمجھو کہ آپ کو صحت کا فیسلٹی ادھر ہی ملے. اور ادھر کیپٹل میں ہم لوگ انشاءاللہ اس طرح کے ایک کڈنی سینٹر کا سوچ رہے ہیں، پھر ہارٹ جنرل ہاسپٹل کا سوچ رہے ہیں، جو مطلب پورے ہیلتھ کی فیسلٹیز میں جو بھی ہو وہ ادھر آپ کو میسر ہو انشاءاللہ. جو ہمارا جو مین نکات ہے وہ تعلیم کی طرف آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بلوچستان میں ہم بہت پیچھے ہیں، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم 30-40 سال پہ دنیا سے پیچھے ہیں. تو اسی وجہ سے ہمارے لوگوں کا مائنڈ سیٹ بھی اسی طرح بنا ہوا ہے، ان کو برین واش بھی اسی طریقے سے کیا جاتا ہے. کیونکہ ہمارے جو پاکستان میں تعلیمی ادارے ہیں وہ 2 اس پہ بن رہے ہیں، 2 مائنڈ سیٹ پہ ہمیں بنا رہے ہیں نا. ایک آتا ہے جو فل اسلامک تعلیمی ہے، اس میں آپ مطلب یہ دنیاوی تعلیم بہت کم. ایک آپ یہ ہے کہ دنیاوی فن کا تعلیم حاصل کرتے ہو تو اس میں دینی تعلیم بالکل نہیں. تو یہ جب ہم اپنے بچے کو الگ الگ مائنڈ سیٹ کے تعلیمی ادارے میں وہ کرتے ہیں تو 15 سال بعد اس کا ایک ذہنیت بنتا ہے، 15 سال بعد اس کا ایک مائنڈ سیٹ بنتا ہے. تو میرا جو مین مقصد ہے، جو ہماری بنیاد سے جو ہمارا مسئلہ ہے نا وہ تعلیمی ادارے. تو ہم چاہتے ہیں کہ کس طرح کے تعلیمی نظام ہم بنائیں. ایک تو ہر بچے کو ادھر تعلیم کے نظام میں اثر ہو، دوسرا وہ تعلیمی ادارہ اس طرح ہو جس میں وہ بچہ جو ہے وہ دین کی تعلیم میں بھی ٹاپ پہ ہو اور دنیا کی تعلیم میں بھی. مطلب دنیا میں کوئی بھی فن وہ اٹھاتا ہے، فار ایگزامپل وہ چاہتا ہے کہ پائلٹ بنے، انجینئر بنے، سائنٹسٹ بنے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے قرآن کے درس، اپنے دین کے درس بھی اعلیٰ معیار کے اس نے مطلب حاصل کی، وہ حدیث بھی ہو، قرآن بھی ہو، تاکہ کل کو ہمارے لوگوں کو، ہمارے عوام کو کوئی اس چیز کے اوپر بھی وہ نہ کر سکیں. وہ اپنے ہر چیز میں کمپلیٹ ہو، اپنے ضلع کو اسی طرح وہ پورے پاکستان میں انٹروڈیوس کرا سکے، پورے پاکستان کی نمائندگی کر سکے. تو ہم تعلیم پہ انشاءاللہ ہمارا بہت مین فوکس رہے گا کہ ادھر تعلیمی نظام کوشش کریں گے وہ تو کہ ایک اعلیٰ معیار کے تعلیمی نظام بنائے. جو اسکول ہے آپ کو پتہ ہے ادھر کس طرح کے اسکولس ہیں. اور ان دی اینڈ ہمارا جو مین نکات پہ جو ہے دوسرا یہ کہ ایک منشور میں ہمارا یہ بھی آتا ہے کہ چاغی آپ کو پتہ ہے کہ 2 بارڈری علاقے سے مسلح، ایک طرف ایران ہے دوسری طرف افغانستان ہے. تو اس میں ہم اپنے عوام کو جو ہے ابھی جو مطلب کاروباری ان کو فیسلٹیز مل رہی اس طرح کی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ہم بھرپور فیسیلیٹیٹ کریں ہر طرح سے. 7ویں نکات پہ وہ یہ ہے کہ میں ہر جگہ پہ جا کے یہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں جو دنیا میں آج کل جدید ترین ملک ہیں، انہوں نے 40 سال پہلے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ آگے ہم لوگ اکنامک زون میں جا رہے ہیں، اکنامک وارفیئر میں آئیں گے. جس طرح بھی آپ کو پتہ ہے پاکستان کی معیشت چل رہی ہے تو ہمارا بھی جنگ اس معیشت سے ہے نا. تو اس لحاظ سے ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح دنیا کے باقی ممالک میں کیا گیا ہے وہ اپنے ضلع کے توسط سے. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پورے بلوچستان یا پورے اس میں اپنے ضلع کے توسط سے ہم جب اپنا گھر ٹھیک کریں گے، سمجھو ہمارا ہمارا ولیج ٹھیک ہوگا، جو جس حد تک بھی ہو، مطلب ایک سٹارٹ لیں ہم لوگ اس چیز میں کہ ہم اپنے عوام کو جو ہے وہ تجارت کی طرف
انڈسٹریز کی طرف یا دنیا میں جو بھی آج کل فیسلٹیز وہ ہم اپنے ضلع کے توسط سے کر سکتے ہیں. تو عوام کا رجحان ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ایک تجارتی رخ کی طرف کریں, تاکہ اس سے آپ کو پتہ ہے وہ تو آج ٹریننگ سینٹرز کھلیں گے, یہ نہیں ہے کہ ایک سال میں پورا چاغی بدل لے گا. اس میں یہ ہے کہ 5 سال 6 سال بعد یا 10 سال بعد ہمیں پتہ ہوگا کہ ہماری عوام ایک صحیح سمت میں جا رہی ہے, ایک اچھے رخ میں جا رہی ہے. پتہ ہے میں جاتا ہوں ادھر نوجوانوں سے ملتا ہوں جنہوں نے تعلیم حاصل کی, انہوں نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی تعلیم میں حاصل کی, لیکن ان کے پاس روزگار نہیں. اور وہ لوگ صرف اسی فکر پہ بیٹھے ہوئے کہ ہمیں نوکری ملے. نوکری ظاہر سی بات ہے ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی ہو سکے, کیونکہ شاغی کا اس میں حق بنتا ہے عوام کو ملے. دوسرا جب ادھر ماحول بنے گا تو لوگ خود بخود اٹھیں گے, خود بخود اپنے آپ کو پتہ ہے الحمدللہ بھی تعلیم یافتہ ہو. ایک انڈسٹری ایک جگہ پہ لگتی ہے, اس میں 100 بندے 100 ورکرز ادھر کام کر رہے کام کرنے. اسی طرح اگر 10 لگے تو آپ سمجھو 1000, اسی طرح اگر 100 لگے تو آپ سمجھو 10,000 بندے اس میں وہ ہوتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ چاغی میں مین جو ہمارا مقصد ہے, جو ہمارا بنیادی مقصد ہے, ایک تو تعلیمی نظام ہمارا, دوسرا یہ ہے کہ ہم ایک تجارتی ماحول ادھر بنائیں اپنے ضلع میں, جس میں یہ ہو کہ 10 سال بعد 5 سال بعد اگر میں ادھر پولیٹکس کے لیے آؤں, میں اس بنیاد پہ نہ ہوں کہ میں بیسک فیسلٹیز کے اوپر عوام کے اوپر سیاست کروں. اس میں یہ ہو کہ عوام بھی ہم سے پوچھے کہ یہ آپ نے اچھا انیشیٹو لیا ہے. ہر لیڈر سے عوام یہی کہے کہ آپ ہمیں 10 سال بعد کا ہمارا نظریہ بتاؤ, آپ ہمیں 10 سال بعد کدھر دیکھنا چاہ رہے ہیں. میں اپنے عوام کو 10 سال بعد ادھر دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ہر گھر میں ہر بندہ خود مختار ہو, انڈیپینڈنٹ ہو, اپنا مالک ہو, اپنا ملک ہو, اپنا گھر کا اختیار رکھتا ہو. تو وہ اختیار تبھی آئے گا کہ جب وہ روزگار کے بیڑیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرے, جب وہ ایک روشن فکر میں, روشن مستقبل کے فکر میں اپنے بچوں کا, اپنے آنے والی زندگی کا فکر مند رہے گا, تبھی اس کو مطلب ایک انڈیپینڈنسی ملے گی نا. یہ آپ کو پتہ ہے آج کل پوری دنیا میں یہی چل رہا ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ قائم کیا جا رہا ہے کہ آپ پڑھو اس کے بعد آپ نوکری کرو. یہ تو اچھی بات ہے, جتنے آپ کر سکتے ہو وہ تو کرو, لیکن زیادہ تر ہمارا 70% فوکس ہمارے تجارت پہ ہونا چاہیے, جس سے ہم اپنے پورے ضلع کو ایک ساتھ اٹھا سکتے ہیں, جس سے پورا انشاءاللہ بلوچستان اس ضلع سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور اسی طرح کرا کہ انشاءاللہ پورا پاکستان اس سے اسی انیشیٹو پہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. انشاءاللہ اس میں ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ ان کو پورا کر سکیں انشاءاللہ. خیر سے.